عالم اسلام کی نامور شخصیت اور پاکستان کا معروف نام میڈیا پر بھی اور دینی حلقوں میں بھی جناب علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ السلام علیکم حافظ صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ حافظ صاحب آپ کی طرف آئیں گے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے جب آئے تو بظاہر یہ آپ ایک جنگ کے لیے نہیں آ رہے تھے، یہ ایک خلاف معاہدہ ایک کام کیا تھا مکہ والوں نے، اور پھر وہ پہنچے تھے بنو خزاعہ کے لوگ اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوئی، کیونکہ یہ آپ کے حلیف تھے اور آپ ایک حلیف کی مدد کے لیے وہاں پر جا رہے تھے، اور وہاں پر جا کر یہ جو ساری کیفیت ہے فتح مکہ ہے، کس طرح سے آپ اس کو اسلامی تاریخ میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، فتح مکہ سے اگر ہم پیچھے کی زندگی دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تدریجاً جو ہے نا، چونکہ آپ کے اسوہ کائنات کے لیے ایک اسوہ کامل بنانا تھا، اور آپ نے زندگی کے تمام شعبہ میں کائنات کے لیے ایک مقتدی اور پیشوا کردار ادا کرنا تھا، اور آپ صرف ایک مذہب کے بانی بن کے نہیں تھے آئے، بلکہ آپ ایک دین کے قائد اور رہنما بن کے آئے تھے جو تمام سفیئرز آف لائف کے اوپر محیط تھا۔ تو اس کے لیے تدریجاً مکہ مکرمہ کی زندگی میں آپ مبلغ کی حیثیت سے، داعی کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے مدینہ طیبہ کے اندر ایک مقام عطا کیا، جس کے اندر آپ نے ریاست کے انتظامات کو ایک مثالی انداز میں چلایا، اور جو حقوق شہریت جن جن کے بنتے ہیں ان کو ڈیلیور بھی کیے۔ اسی اثناء کے اندر آپ نے عسکری اعتبار سے بھی کائنات کے سب سے بڑے سپاہ سالار کا کردار ادا کیا، اور تمام جنگی مہمات کے اندر صرف اور صرف پالیسی سازی تک محدود نہ رہے، بلکہ آپ نے اس میں پریکٹیکلی حصہ لے کے کائنات کے لوگوں کو سمجھایا کہ اصل جرنیل وہ ہوتا ہے جس وقت اگر میدان عمل کے اندر بھی اترنا پڑے تو وہ میدان کے اندر اترنے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے۔ اور احادیث کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ آپ کئی مرتبہ رات کے اندھیروں میں خود مدینہ طیبہ کی سرحدوں کا رخ کرتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بعد میں اس بات کے اوپر ان کو اطلاع ہوتی تو وہ حیران رہ جاتے کہ آپ کس قدر دفاع مدینہ کے لیے جو تھے وہ حساس تھے، اور اسلامی ریاست کو بیرونی جارحیت سے روکنے کے لیے کس قدر آپ پیش بندی کرنے کے لیے تیار تھے۔ آپ کی جرأت، آپ کی شجاعت، آپ کی ذہانت فطانت ہر اعتبار سے تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ غزوات کا تسلسل، اور خاص طور پہ ادھیڑ عمر میں شروع ہونے والے غزوات کا تسلسل کے اندر آپ کے تدبر کے ساتھ ساتھ آپ کی جرأت رندانہ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اور آپ کا جو بے مثال توکل ہے، وہ ساری کی ساری کائنات کے لیے ایک اسوے کی حیثیت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت، آپ کی فہم و فراست کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وعدہ بھی آپ سے کیا تھا جس کو اللہ نے پورا کرنا تھا، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ نے دین اسلام کو باقی ادیان کے اوپر غلبہ عطا فرمانا تھا، اور اس غلبے کے لیے بہرحال جزیرۃ العرب کے اندر اسلام کا غالبانہ اظہر ضروری تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ فتح مکہ کے موقع پر 10,000 وہ قدوسی، جن کا ذکر کتب سابقہ کے اندر بھی موجود تھا، اور جن کو قدوسی ہونے کی جو سند سرٹیفکیٹ جو تھی اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی عطا فرما چکے تھے کہ آپ کے ساتھی جو ہوں گے کائنات کے بہترین ساتھی ہوں گے، آپ ان کو لے کے نکلے، اور وہ جو سورہ 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ 3 مراکز وحی کا ذکر کیا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اس بلدہ یمین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ دوبارہ اسلامی سلطنت کا مرکز و محور بنانا تھا۔ ابو لہب نے اس مسئلے کے اندر جس چیرہ دستی کا مظاہرہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اس کو ذلیل رسوا کیا، ابو جہل کس طرح ذلیل رسوا ہوا، عتبہ شیبہ ولید کی ساری سازشیں کس طرح مکر کے اندر مل گئیں۔ مکہ مکرمہ جو کہ میٹروپولیٹن اس دور کی ایک سٹی کی حیثیت رکھتا تھا، اور اس کی مرکزیت کے اعتبار سے وہاں پر اسلام کا جھنڈا بلند ہونا انتہائی ضروری تھا، ویسے بھی وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا پہلا گھر موجود تھا جو جمی انسانیت کی نگاہوں کا مرکز و محور تھا، اور حج کے مناسک کے لیے بھی اس سے رجوع کرنا انتہائی ضروری تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ نبی مہربان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدوسیوں کے ساتھ نکلے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی جنگ و جدل کے جو ہے نا آپ کو فتح عطا فرما دی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات کہی تھی والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے جنگوں کے ذریعے، پہلے خوف کے ذریعے، پہلے صبر کے ذریعے، پہلے دشمنوں کی جارحیت کے ذریعے، پہلے مختلف طریقوں سے مسلمانوں کی آزمائش کرے گا، اور پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی۔ اللہ نے جب کلام حمید میں سابقہ اقوام کے اوپر آنے والے زلزلوں کا ذکر کیا، مصائب کا ذکر کیا، ابتلاؤں کا ذکر کیا، تو اس کے بعد یہ بات بھی کہی کہ ایسے عالم کے اندر اہل ایمان کے دل میں یہ بات ابھرنا ایک فطری بات ہے کہ اللہ کی مدد آخر کب آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس بات پر ڈٹے رہو گے، اگر استقامت کا مظاہرہ کرتے رہو گے تو الا ان نصر اللہ قریب۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں بھی کئی جو جدولیاتی کشمکش کے واقعات بیان کیے ہیں، جن میں جادوگروں کا ایک واقعہ ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مبارزت کا، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ حق و باطل ابتدائی طور پہ ٹکراتے ہیں، وہ ٹکراؤ کے دوران کئی مرتبہ حق و باطل کی کشمکش کے دوران عام انسان کے دل میں یہ خیال ابھر آتا ہے کہ نہ جانے دونوں سے حق کون ہے،
لیکن بالآخر دائمی حق غلبہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ حق ہی کو عطا فرماتے ہیں. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو نا زمین کے پر قرار عطا فرماتے ہیں. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں بدر کے مارکے سے شروع ہونے والی جد و جہد جو فتح مکہ کے اوپر جا کے منتج ہوتی ہے, اس میں اہل ایمان کے لیے ایک پیغام ہے کہ اگر تم قلیل ہوگے, کمزور ہوگے, مستضعفین میں شامل ہوگے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. اگر تم ڈٹے رہوگے تو پھر کیا ہوگا, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہمت نہ ہارو, غم نہ کھاؤ, ایک وقت وہ ضرور آئے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نا علوف بھی عطا فرمائیں گے, غلبہ بھی عطا فرمائیں گے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فطرت ہے جو کبھی نہیں بدلتی. جو پس ہمت لوگ ہوتے ہیں جو میدان جنگ سے پلٹ جاتے ہیں, جن کے بارے اللہ نے خود کلام حمید میں اعلان فرمایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. پلٹنا جو ہے غلط بات ہے, لیکن پلٹ کے جھپٹنے کا جو عمل ہے یہ بالآخر فتح کے اوپر منتج ہوتا ہے. جزاکم اللہ, آپ نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈال دی. فتح مکہ کے بعد حافظ صاحب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں مساوات کے حوالے سے, برابری کے حوالے سے, اونچائی نچائی کے, جس طرح آپ نے ایک تو رکھے ہوئے بتوں کو توڑا, یہ اونچائی نچائی کے بتوں کو بھی آپ نے وہاں پر ایک بار پھر پاش کیا. مدینہ کے جو 10 سال ہیں ان میں بھی کیا, لیکن یہاں پر آپ نے اسپیشلی آ کر اس بات کا اعلان کیا. میں سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری حیات مبارکہ ہے اس میں انسانی مساوات کا جو پیغام دیا جاتا ہے اور انسان کی حرمت کا اور اس کی عزت کا جو پیغام ہے, جس کا ذکر فتح مکہ کے اوپر بھی ہوا ہے اور خطبہ حجۃ الوداع کے اندر بھی ہوا ہے, وہ یقیناً پوری کائنات کے اندر انسانوں کی مساوات کے اعتبار سے اس طرح کوئی سبق نہیں ملتا. میں سمجھتا ہوں سورہ حجرات کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باتیں ارشاد فرمائی ہیں, در حقیقت ان کا ابلاغ آپ کی پوری زندگی کا جو ہے نا مشن رہا ہے. اور آپ نے جو بت توڑے ہیں 360, ان بتوں کے اندر توڑنے کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے جو عام معافی کا اعلان کیا ہے, اس معافی سے کون بندہ جو فیض یاب نہیں ہوا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توہین رسالت کی ناپاک جسارت کی تھی. ان کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اس موقع کے اوپر معاف نہیں کیا, لیکن جو عمومی لوگ جنہوں نے آپ کو ایذا دی, تکلیف پہنچائی, حتیٰ کہ حضرت حمزہ جن کے ساتھ آپ کا انتہائی قریبی اور پیارا بھائیوں والا تعلق تھا, آپ کے چچا ہونے کے باوجود عمر کے چونکہ تفاوت کم تھا تو آپ نے بہت صدمہ محسوس کیا. تو حضرت ہندہ کو بھی اس وقت آپ نے جو ہے نا کوئی ان کا ساتھ مواخذہ نہیں کیا. حضرت وحشی کو البتہ آپ نے اس موقع پر روح کہا کہ آپ کو معاف تو کر دیا گیا ہے, لیکن آپ جب میری نگاہوں کے سامنے آئیں گے تو مجھے سیدنا حمزہ کی یاد آئے گی. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو ایمان کی نعمت سے نوازتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے نا اس کے لیے ایک کمپنسیشن کا راستہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تیار کر دیتے ہیں. حضرت وحشی اس موقع پہ بڑے نادم ہوئے کہ عام معافی تو مل گئی ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نگاہ محبت ہے اس کا میں مرکز نہیں بن سکا. لیکن اللہ تبارک ازالے کی چونکہ سچی توبہ تھی, ایسی صورت نکالی کہ مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے کے بعد جگر کو ٹھنڈک مل گئی کہ اگر میں نے سید الشہداء کو اگر شہید کیا تھا تو میں نے ایک جھوٹے مدعے نبوت کو قتل کر کے جو ہے نا کسی نہ کسی اعتبار سے جو ہے نا اس کو کمپنسیٹ بھی کروایا, اور اللہ نے وہ اسباب پیدا کیے. اور میں سمجھتا ہوں جو لا تثریب علیکم اليوم کی بات پروفیسر عبدالرؤوف صاحب نے کہی ہے وہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لا تثریب علیکم اليوم کے الفاظ کہے یہ اس سے قبل سیدنا یوسف نے کہے تھے. سیدنا یوسف نے جن کے بارے میں کہے وہ ان کے باپ کے بیٹے تھے. ٹھیک ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ بغض کا مظاہرہ کیا, عداوت کا مظاہرہ کیا, کنویں کے اندر پھینک دیا, مصر کے اندر وہ بک گئے, اور حتیٰ کہ جس وقت اللہ نے ان کو جو ہے سلطہ عطا کیا, اللہ نے ان کو وقار عطا کیا, تو اس موقع کے اوپر بھی الفاظ کہہ دیے جو بڑے ہی نازیبا تھے. کہیں یسرق فقط سرقہ لہو من قبل, کہ اگر آج بنیامین نے چوری کیا تو اس سے قبل جناب یوسف نے بھی چوری کی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ انسان صاحب اقتدار ہو اور اس کے لیے چبھن والی ایسی بات کہہ دی جائے کہ اس پہ ایسا اتہام یا ایسا الزام لگا دیا جیسے اس کی ذات بری ہو. لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کیا, لیکن یہ معافی کمال کے اوپر ہونے کے باوجود اس کے اندر ایک نسبی تعلق کا بہرحال پہلو موجود ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہ یہ بات نہیں ہے. آپ نے ہر کس و ناقص کو معاف کر دیا, ہر کسی کو معاف کر دیا. اور میں یہ بات سمجھتا ہوں جو بھائی عبید الرحمن محسن صاحب نے جو بات کہی اپنے گھر کا دروازہ بند کرنے والوں کے لیے بھی جو ہے نا بنا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں یہ جنگ کی وحشت کے دوران اس کی جو ایک دہشت ہوتی ہے, اس کا جو دباؤ ہوتا ہے, اس کے دوران اس سے بڑا امن کا کیا پیغام ہو سکتا ہے. ہم نے تو اپنے ملک کے اندر بڑے بڑے وائلنٹ پروٹیسٹ دیکھے ہیں کہ جن کے اندر مظاہروں کے دوران عام لوگ اس خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ نہ جانے ان کی املاک کا, ان کی جان کا, ان کے مال کا کیا حال ہوگا. لیکن وہاں پہ ایک جنگی کیفیت ہے, گو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب ہی ایسے پیدا کر دیے کہ وہ جنگ پریکٹیکلی نہ ہوئی, لیکن جب اتنا ایک طاقتور لشکر ہو تو ایک ایسا فاتح جو ہے اس کا یہ پیغام لوگوں کے لیے کس قدر ڈھارس کا باعث ہے اور اس کس قدر اس کے لیے مرہم ہے ان یعنی خوف زدہ دلوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو حالت خوف میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ ان کو اس بات کا پیغام سنایا جا رہا ہے اگر تم اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لیتے ہو تو تمہارے لیے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا.
میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جنگوں کے بعد انتقام کے جو واقعات جو تاریخ کا بہت بڑا حصہ ہیں، جن کے اندر ان لوگوں کو تہو تیگ کر دیا گیا، قبروں کو کھیڑ دیا گیا، کھوپڑیوں کے منارے لگا دیے گئے، اس کے برعکس فاتح عالم کی محبت کا عالم کیا ہے، ان کی مودت کا عالم کیا ہے، ان کی رحیمی کا عالم کیا ہے، ان کی کریمی کا عالم کیا ہے، کہ وہ بڑے بڑے دشمنوں کو، اپنے لہو کے پیاسوں کو اور اپنے پسند باری کرنے والوں کو، اپنے راستے میں کانٹے بچھانے والوں کو، اپنے آپ کو لہو رنگ بنانے والوں کو کیسا خوبصورت تحفہ دے رہے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم، اور کائنات کے لوگوں کو یہ بتا بھی رہے ہیں۔ اور دیکھیں کس طرح حج و عمرہ کے موقع پہ جو ہے وہ واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے قصہ بنا دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے واحد الہ ہے کہ جس نے اپنے بندے کی مدد کی، اپنے وعدے کو پورا کر دیا اور انہیں لشکروں کو شکست دے دی۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں اس بات کے اندر پیغام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں پھر کس انداز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور کس انداز کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیثیت اور اس کی ربوبیت کا احساس کس طرح آپ کے اوپر حاوی ہے۔ میں سمجھتا ہوں فاتح عالم کا جو کردار ہے وہ ہمارے لیے اسوے کی حیثیت رکھتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پہ آپ نے جو کچھ فرمایا اور لیٹر آن جو حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا، اگر آج اس پر عمل کر لیا جائے تو یہ نسلی تفاخر، یہ قبائلی تفاخر، یہ ساری کی ساری باتیں مٹ جائیں گی۔ اور آخری جملہ سورہ حجرات کے الفاظ ہمارے پیش نظر رکھ جائیں گے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں کیوں بنائی گئیں، لتعارفوا، مقصد صرف تعارف تھا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت کی وجہ سے تقوی ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ ناظرین بہت خوبصورت احاطہ کیا حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب نے۔